إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 26 نومبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 238 میں 238 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلے 2 کنزیکٹیو لیکچرز جو ہیں وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ہوئے ہیں. آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات جو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام پر جو تہمت لگی منافقین کی طرف سے اور اس میں کچھ اصحاب بھی شامل ہو گئے، تو اس تہمت میں سیدہ عائشہ کی برات کے لیے یہ 16 آیات نازل ہوئی. اس کو واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے. افک عربی میں کہتے ہیں الٹا کر دینے کو، الزام لگانے کو، من گھڑت کوئی بات کرنے کو. اس کانٹیکسٹ میں ہماری جو 2 نشستیں ہوئی ہیں، قرآن لیکچر نمبر جو ہے 236 اور 237 جو مسئلہ نمبر 159A اور B کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہے، اس میں میں نے پہلے حصے کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی پرٹیکولرلی جنگ جمل سے متعلق، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت سیدہ عائشہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ جنگ جمل کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے. اس پہ گفتگو کیے بغیر سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہے. اور 159B کے اندر ہم نے حدیث الافک جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ورڈ بائی ورڈ ڈسکس کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ عائشہ کے فضائل پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تقریباً 7 احادیث اور 1 حدیث جو ہے وہ صحیح ابن حبان سے اور باقی کتابوں سے ڈسکس کی تھی سیدہ عائشہ کی فضائل کے اوپر اور جامعہ ترمذی سے. تو وہ گفتگو ملا کے تقریباً 3.5 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے 2 نشستوں میں. پہلی نشست ہماری 1.5 گھنٹے کی تھی، دوسری تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے کے قریب تھی. بہرحال آج ہم ان آیات کو کور کریں گے. اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو چکے ہو چکی ہے، لہٰذا میں صرف آیات تلاوت کروں گا، ساتھ ساتھ اس کی مختصر سی تشریح کرتا چلا جاؤں گا، چونکہ آلریڈی اس کے اوپر 3.5 گھنٹے انہی 16 آیات پہ تو گفتگو ہوئی ہے. آج اتنی تفصیل میں کراس ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج انشاءاللہ تعالی انہی آیات میں 3 آیات ایسی آئیں گی سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے لے کے 29 تک، جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا. اسلام میں سلام کے جو آداب ہیں اور اس حوالے سے جتنی کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو انشاءاللہ میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا. اور ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ والا پورشن الگ سے بھی ہم مسئلہ نمبر 160 کے عنوان سے اپلوڈ بھی کر دیں گے. سلام سے متعلق صحیح احکام و مسائل
قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی، اور اس حوالے سے جو اختلافی مسائل ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے ہم یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ان آیات کو کور کریں گے، اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ میں ان احادیث کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 11۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو کہ لے کر آئے الزام، جھوٹی تہمت کے ساتھ آئے، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تو اے مسلمانوں تم اسے برا مت خیال کرو اپنے حق میں۔ ظاہر بہت بڑی ٹریجڈی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت کا لگ جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے اندر سے چونکہ شر نکالتا ہے، اور یہ جو ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے، یہ شر بھی تمہارے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، خیر میں سے شر کو نکالنا، شر میں سے خیر کو نکالنا۔ تو یہ شر بظاہر مسلمانوں کے لیے شر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر بنا دیا مسلمانوں کے لیے، کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی برات میں آیات بھی نازل فرمائی، اور منافقین کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، بغیر گواہوں کی موجودگی کے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم مت گمان کرو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی شر ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور اس میں سے ہر شخص کے لیے جس نے جتنا جتنا حصہ ڈالا اس گناہ میں، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والے اس گناہ میں، اس کے لیے اتنا اتنا وبال ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو ان میں سب سے بڑا ہے، جو ان کا لیڈر ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یہ اس سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا میں اسے سزا نہیں دی گئی، 3 اصحاب جو تھے ان کو سزا دی گئی، سیدنا مستح کو، اور سیدنا حسان ابن ثابت کو، اور سیدہ زینب کی بہن تھی حمنہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کو قذف لگائی گئی۔ ابو داؤد و ترمذی میں آتا ہے 80 کوڑے لگائے گئے۔ باقی یہ جو ان کا بڑا لیڈر تھا منافقین کا، عبداللہ ابن ابی، اس کو چھوڑ دیا گیا فتنے کے ڈر سے۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ پرٹیکولرلی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہے، کیونکہ بنو امیہ کے دور کے اندر یہ آیت سیدنا علی کے اوپر فٹ کی جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ حضرت علی جو ہے وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی کہ بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن ابی کا نام آیا ہے، لہٰذا یہ سیدنا علی کے اوپر بالکل تہمت لگائی گئی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے، بجائے وہ بدگمانی کرنے کے۔ یہ مسلمان مرد و عورت جن کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی، سیدنا صفوان یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، یہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی تھے اور بہن تھے، تمہیں تو چاہیے تھا اپنوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو کھلا الزام اور بہتان ہے جو لگایا گیا ہے ان شریف لوگوں کے اوپر۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ ایسا ہوا کہ اگر انہیں تہمت لگائی ہی تھی تو وہ 4 گواہ اس کے اوپر پیش کرتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اب جب کہ وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے، ظاہر الزام ہی جھوٹا تھا، تو گواہ کہاں سے لانے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تو ہیں جھوٹے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا افقتم فیہ عذاب عظیم، تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں پہنچ جاتا اس زبان درازی کی وجہ سے جو تم نے یہ افواہ جو ہے سنی سنائی بات آگے کر دی، بہت بڑا عذاب۔
اب سب کے سب لوگ ظاہر شامل نہیں ہوئے، چند لوگ ہی شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اکثریت کو اس الزام سے محفوظ رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا فضل ہے خاص اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے یہ سٹوری جو ہے نقل کر رہے تھے، یعنی یہ عادت ہوتی ہے سنی سنائی بات کو آگے کرنا. وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں نکال رہے تھے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی نہیں تھا. بغیر علم کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا، یہ نبی کی بیوی کے بارے میں گفتگو، اور تم زبان کے چسکے کے لیے آگے باتیں بیان کرتے چلے جا رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ خیر ہے، بات کر بھی لی تو کیا ہوا، ہم نے کون سا جو ہے وہ اس کے الزام لگا دیا ہے، صرف سنی سنائی بات کو سنا ہے جی ہم نے تو سنا ہے ایسے، اور اس طریقے سے بات آگے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم تو بڑا اس کو معمولی خیال کر رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات تھی. اتنی بڑی جرت تمہاری کہ نبی کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو تم نے سنی اور تم آگے بات کرنا شروع کر دی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی سنائی بات سنی تھی، یہ افواہ سنی تھی، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ چیز جو ہے زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر کوئی کلام کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو کھلا الزام ہے نبی کی بیوی کے اوپر. اگر کچھ کہنا ہی تھا نا بغیر دلیل کے تو یہ کہہ دیتے کہ نبی کی بیوی ہے تو نبی کی بیوی تو پاک ہی ہوگی. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا، اس سے پچھلی دفعہ بھی، کہ انبیاء کی بیویاں کافرہ اور مشرکہ بھی ہوئی ہیں، لیکن ایز فار ایز حیا از کنسرن تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بیویوں کو اس حوالے سے ضرور محفوظ رکھا ہے. سورہ التحریم میں آتا ہے آخری رکوع کے اندر کہ سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، یہ دو بہترین اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، بہترین انسان، ان کی دونوں کی بیویاں کافرہ اور مشرکہ تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہترین ہمارے بندے بچا نہ سکے اپنی بیویوں کو ہمارے عذاب سے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن وہ بھی مشرکہ اور کافرہ تھی، بے حیائی والا معاملہ ان کے ساتھ قطعاً کوئی نہیں تھا. یہ انبیاء کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کے معاملے میں ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرماتا ہے ان کے گھر والوں کی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس لیے میں نے جنگ جمل والا ایشو اور واقعہ عفق کو جوڑا تھا کہ جنگ جمل والا جو ایشو ہے اس میں سیدہ عائشہ کی غلطی تھی، اس پہ احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں، تو میں نے ساری احادیث بھی وہ بیان کی تھی. بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر، جنگ جمل والے واقعے کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی حیا والا جو معاملہ ہے اس میں ان کے اوپر کوئی زبان درازی نہیں کی جا سکتی. اور اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دفاع پر یہ حدیث عفق آئی بخاری اور مسلم کی، اور یہ قرآن حکیم کی سورۃ النور کی آیات 11 سے لے کر 26 تک، ان کی بنیاد کے اوپر جنگ جمل والے ایشو میں ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. وہ جھوٹا دفاع ہے، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، دو بالکل الگ چیزیں ہیں. تو یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس معاملے میں ایکسٹریم رویوں پہ تھے. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 159A اور B تقریباً 3.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. تو اللہ تعالیٰ مدد تمہیں کچھ کہنا تھا تو یہ کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اے اللہ تو، یہ تو ایک جھوٹا الزام ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی اس قسم کی بات نہ کرنا اگر واقعی تم ایمان والے ہو. آندہ بھی اگر واقعہ ایسا ہوتا ہے، چاہے نبی کی بیوی کے بارے میں ہو یا کسی بھی مسلمان عورت کے بارے میں، اس میں آگے چل کے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم عام نازل فرمایا، یہ صرف سیدہ عائشہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کوئی بھی کسی مسلمان عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتا. تو اللہ فرماتا ہے آندہ یہ حرکت تم نے ہرگز نہیں کرنی اگر تم واقعی ہی مؤمن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ آیات پرٹیکولرلی اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی. میں نے بتایا قرآن حکیم جو ہے وہ سرکمسٹانسز اور واقعات کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اور اس حوالے سے طارق جمید صاحب نے ایک بات کی تھی جو بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بریلوی علماء نے ان کا بڑا مذاق اڑایا.
انہوں نے ایک گفتگو کے دوران کہا تھا کہ انجیل جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے زبور ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تورات اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اس نے وہ آدھی بات نا اس مولوی نے نا پیش کر کے نا ان کا کلپ کاٹا ہوا کہ جی یہ تو ان کو اللہ کی کتابیں بھی نہیں مان رہا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کتابیں ہیں کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ صرف قرآن حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں اسے کلام اللہ قرار بھی دیا ہے کیونکہ اگلے جو انبیاء کے پاس کتابیں ہیں وہ سلیبس کی فارم میں آتی تھی. اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں تھی 1 to 1 جس طرح اس قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں گفتگو ہے. 1 to 1 جو ہے وہ اہل ایمان کو اور انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات نازل فرمائے گے. اس لحاظ سے کلام اللہ واقعی قرآن حکیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ٹیمپر بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اگلی کتابیں جب تبدیل ہو گئی, یہ کتاب قیامت تک تبدیل بھی نہیں ہوگی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس الذکر کو یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ ہے اس حوالے سے, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. یعنی کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اب اس لیول کی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی گفتگو اور ایک آئلی معاملات کیوں قرآن میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دی اس کی حکمت کہ یہ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت, ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں امت کے لیے, تو آپ ہی کی شخصیت آپ کے ہی گھر والوں کے ذریعے امت تک پورے احکامات پہنچنے ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ڈسکس ہوگی, آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی, آپ کی اولاد بھی ڈسکس ہوگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کوئی عام انسانوں والا تو نہیں ہے. لہٰذا جب ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ بندے کا ایمان خارج ہو جائے. یہ ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے. بریلوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرے کہ ایمان ہی خارج ہو جائے. اور اسی طریقے سے شیعہ کے مقابلے پر دیوبند, بریلوی, اہل حدیث تینوں کہتے ہیں جی آپ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو نہ کریں, یہ نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو نہ کریں, کبھی کچھ کہتا ہے. بھائی گفتگو اپنی طرف سے کرنا تو واقعی غلط ہے, لیکن جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو اسی طریقے سے من و عن ڈسکس کرنا وہ تو غلط نہیں ہے. ورنہ تو آپ سیدھا سیدھا لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور میں نے وہ جو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی بات کی تھی, المتوفی 110 ہجری کہ اس سنن دارمی کے مقدمے کے حوالے سے, کہ ان کے پاس بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا, سنن دارمی کے مقدمے میں یہ مل جائے گا, کہ ہم آپ کو کوئی قرآن کی آیات سنائیں. انہوں نے کہا میں آیات نہیں سنتا. احادیث, انہوں نے کہا میں نہیں سنتا. اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے. تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ آپ نے قرآن و حدیث کیوں نہیں سنا ان سے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی آیت یا حدیث بیان کر دیتا اور کوئی ایسی اس کی تفسیر کر دیتا جس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا تو کتنا میرے لیے نقصان دہ چیز تھی, میں نے اس لیے نہیں قرآن و حدیث سنا. تو میں نے اس پہ جو ہے وہ سلفیوں سے میرا بڑا اختلاف ہوا کہ بھئی میں ابن سیرین کی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. اور اسی بات کو الیاس قادری صاحب بھی اگلے دن کوٹ کر رہے تھے کہ جی ہمیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی بد مذہب آپ کے پاس آ جائے اپنے علاوہ جو بھی, اس کو بد مذہب ہی کہا جاتا ہے نا, تو آپ نے قرآن و حدیث اس سے نہیں سننا. تو میں نے اس پہ ایک ورڈک بولی تھی, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کسی نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی میں نے کوئی ابن سیرین کے اوپر لعنت بھیج دی ہے. بھائی جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا میں نے ان کے اوپر یہ لعنت اللہ علی الکاذبین, یا قرآن کی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ جمع کا صیغہ ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹے پر نہیں. جنہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا, اور میں نے اس میں بھی کلیئر کیا تھا کہ اللہ کے بندو یہ پبلک کو آپ یہ بات بتا سکتے ہو, اور پھر یہ ویسے کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں قرآن و حدیث, یہی کہا جاتا ہے نا. ابن سیرین سے بڑا کوئی عالم تھا؟ اگر وہ بھی یہ کہیں کہ قرآن و سنت سن کے اس کی کوئی ایسی تفسیر سن کے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو پھر کدے کو پوچھا کہ جا کے دسو. ہاں ابن سیرین کو بھی نہیں پوچھنا, پھر کدے کو پوچھیے. تو اڑے مولوی تے کس باغ دی مولی نے ابن سیرین اگر کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہن خراب ہوتا ہے تو پھر تو بھائی بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ابن سیرین بھی غلط ہے اور بریلوی بھی غلط ہے. اسی طریقے سے دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ جو بھی اس طرح کا کوئی موقف رکھتا ہے وہ بالکل غلط ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے.
اور ہم پہ جو اس حوالے سے الزام لگاتے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ آیات کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. یعنی اب اس طرح کی ڈسکشن کرنا اور پھر نبی کی بیوی کے بارے میں پھیلانا، پھر اس قسم کے سکینڈلز آج بھی لوگ کرتے ہیں. مطلب جو مشہور پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں سکینڈل بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ سکینڈل بنانا، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، ڈو فوٹو شاپ میں آپ کسی کی تصویر کو کسی کے ساتھ جوڑ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے، کس قسم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس قسم کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فی الذین آمنوا، کہ وہ بے حیائی پھیلا دیں ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے جس نے جس نیت کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کیا. اور میں نے دیکھا یار یہ اس معاملے میں علماء جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے حیائی کا شکار ہیں. یعنی وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں. میں اپنے خلاف بھی کلپ دیکھتا ہوں نا، میں ایمانداری کے ساتھ میرے خلاف جتنے کلپ چڑھے میں دیکھتا ہوں ان کو جب مجھے لوگ بھیجتے ہیں. الحمدللہ جب بھی دیکھتا ہوں میرا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جملوں کو کاٹ کے، پوری جو میں نے بات کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے بالکل الٹ بات جو ہے وہ میرے حوالے سے، وہ آدھا سا کلپ چڑھا کے کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کے آگے کچھ اور کہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اپنے مسلک کی حفاظت کی خاطر، اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر لوگ اس طرح. اسی طریقے سے سیاسی لیڈر بھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کس طریقے سے سیاسی لیڈرز کے جو چاہنے والے ہیں وہ دوسرے لیڈرز کی کس طریقے سے غلط تصاویر بنا کے، اب تو علماء کی بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں. میں وہ طارق جمیل صاحب کی مجھے کسی نے تصویر بھیجی، وہ مطلب عجیب و غریب بے حیائی پہ مبنی تصویر بنائی ہوئی تھی، کسی بندے کا دھڑ جوڑ کے اوپر ان کا چہرہ لگا دیا ہوا تھا. تو یہ لوگ بیسیکلی اپنے گمان میں تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو اب یہ کس منہ سے کافروں کو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بنائے جائیں، جب یہ اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے خود دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے بارے میں اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں اور ان کی تصاویر اس طریقے سے بے حیائی پر مبنی خود بنا کر اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے چڑھا رہے ہیں. تو یہ کافروں کو کس منہ سے کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بناؤ؟ وہی کام یہ خود بھی کر رہے ہیں. اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کا بھی وہ کلپ، وہ ہاتھ بنایا ہوا ہے ایسے کر کے، اب میں نے بھی ایسے کر دیا، میرا بھی چڑھ جائے گا ایسے کر کے، بنا دیں گے وہ کہ ہاں جی وہ جی دیکھیں جو انہوں نے وہ سیٹنزم کا نشان بنایا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو بالکل حیا نہیں آتی ہے اور خوف خدا نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بے خوفی کا شکار یہ مولوی طبقہ ہے نا اور اس کے کٹر فالوور ہیں، اور کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ سیاسی لیڈرز کے فالوورز کس کس قسم کی تصویریں بنا بنا کر جو ہے وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں سیاسی لیڈرز. حالانکہ آپ جس لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ بھی جانیے کہ جس سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ چاہنے والے موجود ہیں. آپ علمی طریقے سے رد کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے چرسیوں اور پاؤڈریوں کی تصویریں ہیں وہ کہیں سے کھینچ کے ان کے چہرے جو مٹا کے کسی پہ نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی کے اوپر زرداری کی لگائی ہوئی ہے، کسی پہ عمران خان کی لگائی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے میں یہ کہتا ہوں. اور جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے کوئی کر رہا ہے، چاہے یہ کوئی سیاسی تنظیم کر رہی ہے یا کوئی ایجنسی کر رہی ہے، یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جو بھی اس طریقے سے کر رہا ہے، اللہ سے ڈر جائیں. جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. جسے یہ ڈر ہو کہ میں نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم لوگ تو اسے بڑا آسان خیال کر رہے ہو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ تم اہل ایمان کے اوپر تہمت لگاؤ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ تم پر ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر، جس طریقے سے سیدہ عائشہ کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا. وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت چلو شیطان کے راستوں پر، اس کی لکیروں پر. یعنی شیطان کے راستے کئی زیادہ ہیں. رحمان کا راستہ ایک ہے صراط مستقیم، اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 78 بھی ریکارڈ ہے صراط مستقیم کی حقیقت کے اوپر. اس میں نے کچھ احادیث بھی اس حوالے سے بتائی ہیں شیطان کے راستے کیا ہے. ہر وہ برائی کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک لے جائے وہ شیطان کا راستہ ہے. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ،
تو شیطان تو بے شک حکم دیتا ہے کہ بے حیائی اور برے کام ان کو پھیلایا جائے. یعنی بے حیائی کو دیکھیں کتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سورۃ النور چونکہ سوشل ایشوز کے اوپر ہے اور اس میں بے حیائی والا معاملہ بہت بہت کریٹیکل ایشو ہے. اور میں یہ کہتا ہوں بے حیائی کا فتنہ جس طریقے سے اس دور کے اندر ہمارے سامنے کھل کے سامنے آیا، آج سے پہلے یہ معاملات نہیں تھے. یعنی صحابہ کے زمانے کے اندر علیہم رضوان چوکوں اور چوراہوں پر 20 بائی 40 فٹ کے بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کی بےہودہ عورتوں کے بینرز تو نہیں لگے ہوتے تھے. ان کو اس فتنے سے تو نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی آزمائش ضرور آئی، ہم پر وہ اس حوالے سے نہیں آئی، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش. اور پھر یہ یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ، ان چیزوں کے ذریعے جو نیگیٹو چیزیں میں ان کو کنڈیم کروں، پازیٹیو چیزیں تو دعوت کا کام بھی اس سے پھیل رہا ہے. تو نیگیٹو جو ان کو یوز کیا گیا ہے بے حیائی کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے، بہت کریٹیکل ایشو ہے. تو یہ سب کے سب خطوات شیطان ہو جائیں گے ان کی پیروی اگر کی جاتی ہے تو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی گناہوں سے کبھی پاک نہ ہو سکتا. یعنی اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے، کوئی ایفرٹ پٹ کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی سے برے کاموں سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، کیونکہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے. یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے پاک فرماتا ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جو پاک ہونا چاہتا ہو. مَن يَشَاءُ، جو چاہے کہ میں پاک ہو جاؤں اس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، تم میں سے ایسے لوگ جن کو اللہ نے فائنینشلی سٹرونگ کیا ہے وہ قطعاً قسم نہ کھائیں کہ وہ جو دے رہے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، وہ ان سے ہاتھ روک لیں گے. یہ مستح کے بارے میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھانجا تھا اور وہ بھی سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہوا. تو سیدنا ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کے بعد اس کی مالی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بڑی اس نے غلطی کی، اتنا بڑا گناہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بائسڈ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ بدری صحابی ہے، مسکین ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہے. ایک اس گناہ کے سے 0 سے ملٹیپلائی تو نہ کر دو ابوبکر اسے. اللہ اکبر. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں تو چاہیے کہ اسے معاف کر دو اور درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے تو تم بھی تو اپنے بھانجے کی غلطی سے درگزر کر دو. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دے، میں اپنے اس بھانجے کا وظیفہ دوبارہ شروع کر دیتا. تو یہ ہے اہل ایمان، سمعنا واطعنا، سنا اور فوراً مان لیا. یہی اصحاب میں اور عام امتیوں میں فرق ہے. یعنی ہم تو پوری زندگی ہی فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں، عورت کو پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ پوری زندگی اس فیصلے میں گزر جاتی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے ہی کو بات آئی حضرت ابوبکر صدیق کو ڈانٹ پلائی گئی اس جگہ پہ کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم کیوں وظیفہ بند کر رہے ہو؟ تم بھی تو دو، تمہاری غلطیوں سے بھی تو اللہ درگزر کرتا ہے، تو تم بھی اپنے بھانجے کی اس غلطی کو چھوڑ دو یار. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. وظیفہ دوبارہ سے شروع کر دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کہ آپ اپنی ذاتی دشمنیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے معاملات کو لے کر چلیں. ہے ویسے مشکل کام ہے بھائی، ہے اوکھا کام جے بڑا، یہ مطلب تقریر کرنے بہت سوکھا ہے، ویسے اوکھا کام ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو کہ معصوم عورتیں ہیں. غافلات، غافل بیچاری. اب سیدہ عائشہ بھی ایک معصوم عورت، معصوم یہ میں وہ والا معصوم نہیں کہہ رہا وہ جو عقیدے میں ایک مانا جاتا ہے. معصوم سے مراد جو ہے وہ شریف النفس عورت
لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ایسوں پر جو، اب یہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، پرٹیکولر سیدہ عائشہ اور باقی مومنان جو عورتیں ہیں ان پر تہمت لگانے والوں پر، ان پر دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ اور یہ معاملات مطلب آج کل ہوتے ہیں، یہ جتنے اکثر سکینڈلز جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں جو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی ہے، وہ اس قسم کے معاملات جھوٹے اپنی طرف سے بھی بنا کے چڑھا دیتے ہیں، افیئرز چلا دیتے ہیں کسی کے ساتھ۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، قرآن نہ پڑھا ہو تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت والے دن گواہیاں دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال پر وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ حقدار تھے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان جائیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الحق ہے، سچا ہے اور بات کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، پاکیزہ مرد ہیں، ان کی بیویاں پاکیزہ ہی ہوں گی۔ اور ایک جنرل رول بھی ہے کہ عموماً ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ناپاک اور بے حیا مرد ہیں وہ اسی چیز کے حقدار ہیں کہ ان کے عقد میں بے حیا عورتیں آئیں، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ پاکیزہ جو ہے عورتیں ان کے عقد میں آئیں۔ یہ ایک جنرل رول اللہ نے بتایا، اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ کوئی بیچارہ شریف آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی عورت اٹیچ ہو جاتی ہے، لیکن ایکسیپشن ہے، جنرل رول یہی ہے۔ اور آپ ویسے بھی آپ کسی بھی ناپاک مرد جو معاشرے میں جس کی اچھی ریپیوٹ نہ ہو اس کو پوچھیں تو وہ بھی کہے گا جی میری بیوی کو پردہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو مکس گیدرنگز میں جاتے ہیں اور ایسے معاملات کرتے ہیں، حالانکہ اپنی بیویوں کو وہ نقاب کرواتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ ہمارے کئی سیاستدان ہیں وہ میراتھن کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہیں ان میراتھن میں اپنی بچیوں کو یا بیویوں کو بھیجیں، وہ قطر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یعنی انسان کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ انسان بے حیائی والے معاملے میں کمپرومائز اپنے لیے نہیں کم از کم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں شائع ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں شائع ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ ناپاک لگاتے ہیں۔ جو پاکیزہ عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہے مغفرت اور عزت والی روزی۔ الحمدللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں یہاں پر گفتگو مکمل ہوئی۔ اب میرے بھائیوں اگلی 3 کنزیکٹیو آیات جو ہیں یہ بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی ہیں۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 17 صحیح الاسناد احادیث سلام سے متعلق ڈسکس کروں گا۔ سورۃ النور آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ سورۃ النور چونکہ سوشل ایشوز کے اوپر ہے، انہی سوشل ایشوز میں سے ایک ایشو جو ہے وہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں اور اجازت لینے کے لیے السلام علیکم کہیں، اور اس حوالے سے یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ان 3 آیات میں آئے گی، اور آگے چل کے بھی سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سے لے کے 61 میں بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے انداز میں بریف کیا گیا ہے۔ ان آیات کو ہم کور نہیں کریں گے، انہی آیات کو کور کر کے انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ان 3 آیات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النور آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ،
اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس میں غور و تفکر کرو، اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تب بھی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر کس نے کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے؟ دیوار پھلانگ کے؟ نہیں۔ اصل میں اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اگلے زمانوں میں، ایون آج سے 50-60 سال پہلے تک، ابھی بھی کئی گاؤں ایریا ایسے ہیں کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، تو اس میں دروازہ کھولنا کوئی شرط نہیں ہے۔ السلام علیکم کہا، اندر سے جواب آیا تو گھر میں آ جائے۔ تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر گھر میں سے آواز نہیں آ رہی، اجازت نہیں مل رہی، یا کوئی گھر میں نہیں موجود ہے، رسپانس نہیں آ رہا، تب بھی گھر میں داخل نہ ہو کے تکا میں کوئی بندہ اندر کو خیریت ہے نا، یہ نہیں، یہ کام پھر بھی نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ الا یہ کہ کوئی ایسا واقعی مطلب یقین کامل ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ کسی کے ساتھ بن گیا ہو، ورنہ تو سب لوگ اس کی پلی لے کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع کر دیں گے چوری چکاری کے چکروں میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بالکل اجازت نہیں ہے اس حوالے سے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر تمہیں گھر سے یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو جایا کرو، واپس چلے جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے نہیں ملنا چاہتا، یا وہ ایسی حالت میں ہے اور ایسی مصروفیت میں ہے، تو پھر اس کا کوئی برا نہیں ماننا چاہیے۔ اور میں تو خصوصاً اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، میرے لیے تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس حوالے سے۔ میں بعض اوقات اتنی مصروفیت میں ہوتا ہوں، ظاہر ہے میرے تحقیقی کام ہے، اب یہاں تک حالت ہے کہ میرے لیے ای میلز کے جواب دینا بھی مشکل ہو گیا۔ ظاہر ہے میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ اتنی امپورٹنٹ یہ لیکچر بھی میں نے تیار کرنا ہے، پورا دن میرا آج اس کے اوپر لگا ہے، تو میرا جو معاملات والا جو مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ پھر اس حوالے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ پھر بغیر اجازت کے گھر میرے آ جاتے ہیں، پھر آگے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی ان کو بلائیں، اب میں نہ ہوں تو تب بھی اب میں یہ آیت کے تحت میں ان کو ان کو پیغام دے دیں کہ وہ نہیں ملنا چاہتے، یعنی اس کی بجائے اگر کوئی جھوٹ بولنا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو شاید لوگوں کو ہضم ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے ہاں جرم ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بالکل جائز ہے، لیکن پبلک کے ہاں جرم ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا۔ تو میں نے پھر ایک درمیان کا حل نکالا ہوا ہے، میں آتا ہوں، سلام لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں بھائی میں مصروف ہوں، اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو معذرت میری قبول کر لیں۔ تو اس حوالے سے جب بھی کوئی آتا ہے، اکیڈمی میں بھی لوگ آتے ہیں، پھر یہاں کے فون جی اسی اتوں آئے ہیں جی، کراچیوں آئے ہیں جی، وہ کہنا جی لاہوروں آئے ہیں جی، اللہ تو بندے ہو میرے کو آنے تو پہلے پوچھ لیں تو سی کہ میں اویلیبل بھی ہاں کہ نہیں، میں موجود بھی ہوں کہ نہیں، میں ٹائم دے بھی سک رہا ہوں کہ نہیں، تبھی میں ملاقات کر سکتا ہوں نا، ادروائز ظاہر ہے میری مصروفیات ہے، میں کیسے مل سکتا ہوں اس طرح لوگوں سے۔ تو یہ میرے لیے تو بڑی اہم بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر اندر سے جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی زبردستی کوئی دھونس کی کوشش کرو گے، کوئی چکر بازی کی کوشش کرو گے کسی معاملے میں، تو یہ ظاہر ہے دنیا میں تو آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو، فیہا متاع لکم، اور اس میں وہاں تمہارا سامان رکھا ہو۔ ان گھروں سے مراد اس زمانے میں بھی سرائے ہوتے تھے، یہ ہمارے بھی یہ سرائے علمگیر جو مشہور ہے جہلم کے دریا کراس کر کے، یہ سرائے مسافروں کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ اب اس طرح کی جو پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگوں نے کوئی اپنا سامان اکٹھا رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی تالا نہیں ہے تو اپنا اپنا سامان لوگ اٹھائیں اور چل پڑیں، وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو پبلک پلیس والا معاملہ ہے جہاں پہ کوئی فیملی ممبرز نہیں رہ رہے ہیں، پبلک پلیس والی چیزیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جہاں پر کوئی رہائشی نہ ہو، وہاں پر تم گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں تمہارا سامان رکھا ہوا ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں 3 آیات تھیں۔ اب انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سلام کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا اور صرف 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فقہی احکام و مسائل بھی میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ ہماری پھر یہ والا جو پورشن ہے گفتگو کا، اس قرآن کلاس نمبر 238 کا، یہ ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اہل سنت پاک .com پہ
مسئلہ نمبر 160 کے عنوان سے 160 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی یہ گفتگو. یہ بڑی اہم گفتگو ہے بھائیو. سلام کے ٹاپک پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, گھنٹوں, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 10 گھنٹے کم از کم صرف اس کے اوپر لیکچر دیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اتنا لمبا لیکچر کون دیکھے گا, تو میں نے جو پرٹیکولر اہم چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا. اور سلام کی بڑی اہمیت ہے. عربی زبان میں سلامن پیس کو کہتے ہیں, امن کو کہتے ہیں, اور ہمارے دین اسلام کا نام بھی اسی سے ڈیڈکٹیو ہے. اسلام پیس کا دین ہے, پیس کا مذہب ہے. اور سر تسلیم خم کرنا ایک معنی اسلام کا یہ بھی ہے. تو یہ سلام جو ہے یہ اسلامک گریٹنگز ہیں, یعنی جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو السلام علیکم کہنا ہے, یا سلام علیکم کہنا ہے, یا سلام کہنا ہے, یا سلامہ کہنا ہے. یہ سارے الفاظ درست ہیں, قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور بخاری اور مسلم میں بھی آئے ہیں. السلام علیکم یہ عموماً ہے, آپ سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر سنگولر کا سیغہ ہے. ہم عموماً علیکم کہتے ہیں, اکیلے کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں امپلائڈ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی اٹیچ ہیں, تو آپ سب کو اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جیسے ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے وقت دائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے, ورحمۃ اللہ عموماً کہتے ہیں, وبرکاتہ بھی ثابت ہے, صحیح حدیث ہے. اور الٹی والی سائڈ پہ بھی سلام پھیرتے وقت ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ویسے سنگولر کا سیغہ تو یہ ہے کہ میں اگر کسی اکیلے شخص کو ملوں تو اسے میں کیا کہوں, السلام علیکہ, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, یا سلام علیک, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. لیکن ہم پلورل کا سیغہ استعمال کرتے ہیں, السلام علیکم یا سلام علیکم, یا صرف سلام بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو جب ملنے آئے تو انہوں نے سلام کہا, انہوں نے جواب میں سلام کہا. قرآن حکیم میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے جب وہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے. تو اس طرح کے مختلف الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں, اور یہ اسلامک گریٹنگز اتنی اہم ہے میرے بھائیوں کہ یہ کسی شخص کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتی ہیں. میں ایک انٹرنیشنل چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پریسٹ کا, وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی سے مسلمان ہوا تھا اور انگلینڈ کا رہنے والا تھا. اس کا انٹرویو لیا, گورو نے لیا اس کا انٹرویو, اور اس سے وجہ پوچھی کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیا ہے. اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی, ساتھ ذکر بھی کر رہا تھا, گفتگو بھی کر رہا تھا, اور اب آپ چرچز میں جا کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا پیشن ہے آپ کے؟ تو اس نے پیاری بات کی, اس نے کہا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے چرچز میں نہیں جا رہا, میں صرف اسلام کا تعارف کروانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے اسلام, جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نسل در نسل شفٹ ہو رہا ہے, ہمیں تو قدر نہیں ہے نا. تو پوچھا کہ آپ اسلام کیوں لائے؟ وہ کہتا ہے جی میں جو ہے وہ ریکریشنل ٹرپ کے اوپر مصر گیا ہوا تھا, عیسائی پریسٹ ٹیچر پروفیسر, تو وہاں پر کہتا ہے میں ایک روزانہ وہ میں مارننگ واک کے لیے جاتا تھا ایک پارک کے اندر, وہاں پہ میں ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا, تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب وہاں سے گزرتے تھے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے. کہتا میں مسلمانوں کی صرف گفتگو کو آبزرو کرتا تھا کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ, انشاءاللہ, سبحان اللہ, یہ ہماری ساری گریٹنگز جو ہیں. تو کہتا میں اتنا حیران ہوا کہ اسلام از ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ, یہ پورا دین اسلام جو ہے یہ خدا کے گرد گھومتا ہے, یعنی اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. کوئی مستقبل کے لیے کہنا ہے انشاءاللہ, حتیٰ کہ ہمارے سیاسی لیڈرز بھی اور فوجی جرنیل بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, چاہے اس وقت ان کا دماغ میں ہونا ہو اس کا مطلب کیا ہے, لیکن یہ گریٹنگز کتنی زبردست ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو الحمدللہ, اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے, سبحان اللہ, پاکی اللہ کے لیے. کسی خوبصورت چیز کو دیکھا, کہا اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے, اس کو بنانے والا خوبصورت ہے, وہ پاک ہے غلطی سے, یہ غلطی سے پاک نہیں, اس کو بنانے والا پاک ہے اصل میں, جس نے یہ اتنی خوبصورت چیز بنائی. اسی طریقے سے اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ ماشاءاللہ, کوئی اچھا منظر دیکھا جو اللہ نے چاہا. تو کہتا ہے میں اتنا متاثر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے کہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بالکل خدا کے گرد سارا کے سارا دین گھومتا ہے, اس کے وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ اندازہ کریں.
تو یہ ہے الحمدللہ ہمیں کتنی زبردست گریٹنگز اسلام نے سکھا دی ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. پھر وہ چرچز میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی وہ شخص کر رہا ہے, ابھی تک کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ, یہ ہے آبزرویشن. آپ آبزرو نہ کریں تو یعنی اس کی آبزرویشن غیر مسلم ہی کر سکتا ہے, جس کو یہ دولت جب نصیب ہوئی اسلام کی کہ اسے پتہ چلا کہ دین کی جب بات ہو رہی ہے تو گاڈ کے ٹرو فالوورز تو مسلمان ہیں آن دا فیس آف ارتھ. اور یہ دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, ایکوائرڈ پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. امن و سلامتی کا حصول اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد سر تسلیم خم کرنا. یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن. اور یہ الحمدللہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ گاڈ اورینٹڈ ہے. اس کے بعد تو یقین کریں میرا تو دماغ کھول گیا جب میں نے اس گورے کی یہ بات سنی, جو مسلمان ہو چکا تھا. میں نے کہا واقعی یار, ہم ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, صحیح بخاری میں حدیث ہے. اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. باہر نکلتے ہیں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے غفرانک اللہم. مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر, مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر. چڑھائی چڑھتے ہوئے صحیح بخاری میں آتا ہے آپ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے, اترائی اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کتنی گریٹنگز ہیں اسلام کے اندر. سورۃ الکہف کے اندر یہ ساری گریٹنگز آئی ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, یہ ساری گریٹنگز ہیں سورۃ الکہف کے اندر آئی ہیں. تو یہ بہت بڑی دولت ہے اسلام کی کہ اس نے ہمیں سلام سکھایا ہے. جب بھی کسی کو ملے تو اس کو دعائیہ کلمات دیں, یہ کہیں کہ سلام علیکم یا السلام علیکم. سلامن ہوگا, میم تنوین ہوگی, سلام علیکم. اور اگر الف لام رکھیں گے آپ اس کے ساتھ تو پھر ایک پیش اڑ جاتی ہے. عربی کا قاعدہ ہے السلام علیکم یا السلام علیکہ, سنگولر کا صیغہ. تو اس کانٹیکسٹ میں 17 صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ میری فیوریٹ کتاب, اس امت پر احسان, امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی کا, المتوفی 748 ہجری, جنہوں نے یہ مشکات المصابیح لکھی ہے. 6294 احادیث کا مجموعہ. یہ سٹیپس میں لکھی گئی. پہلے صرف یہ مشکات مصابیح السنہ تھی, پھر یہ مشکات المصابیح بن گئی. بل یہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت کی مین سٹریم کی یہ کتاب ہے مشکات المصابیح. اس کے تعارف میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B, مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو یہ کتاب میرے بھائیوں ضرور خریدیں. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ, اور مسئلہ نمبر 111B دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے تینوں جلد کے جو PDF ہیں وہ میں نے اہل سنت پاک.com پہ رکھوا دیے ہوئے ہیں. الحدیث والے پورشن میں نیچے کر کے آئیں گے, تقریباً 18 MB کی 3 فائلیں ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا, صحیح بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور باقی اہل سنت کی کتابیں, تقریباً کل 13 کتابوں کا آپ سمجھ لیں نوٹس بنا کے یہ الحمدللہ امت پہ احسان کیا گیا ہے. میں انشاءاللہ اسی مشکات المصابیح کی نمبرنگ بتاؤں گا, کیونکہ اگر میں بخاری کی نمبر لادا بتاتا ہوں, مسلم کے لادا بتاتا ہوں, ابو داؤد, ترمذی کے لادا بتاتا ہوں تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو میں نے اس کو مختصر کرنے کے لیے مشکات المصابیح کی نمبرنگ کو سلیکٹ کیا ہے. اس مشکات المصابیح میں آپ کو تیسری جلد میں پہلا چیپٹر مل جائے گا کتاب الآداب کے نام سے, یعنی جس میں یہی آداب اور گریٹنگز ہیں. اس کے اوپر یہ چیپٹر ہے مشکات کا, تیسری جلد میں پہلا چیپٹر ہے کتاب الآداب. پھر اس کے اندر جو ہے وہ سب چیپٹرز ہیں, اور اس میں خصوصاً 4 سب چیپٹرز آپ ضرور پڑھیں. نمبر 1 سلام کا بیان, نمبر 2 اجازت طلب کرنے کا بیان, کسی کے گھر جائیں, نمبر 3 مصافحہ اور معانقہ کا بیان, مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا, معانقہ گلے ملنا, اور نمبر 4 بطور تعظیم کھڑے ہونے کا بیان. یہ جو 4 سب چیپٹرز ہیں کتاب الآداب میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح میں 4628 سے لے کر 4706 تک کل 79 احادیث ہیں. 79 احادیث ان ٹاپکس کے اوپر. اور اس کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں 3 اہم مسئلے ایسے ہیں جو آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں. انشاءاللہ ان تینوں کے کلپس جو ہیں وہ ہم اس گفتگو کے اینڈ پہ ڈال دیں گے. اب میں دوبارہ اگر ان کو کرتا ہوں تو صرف پونا گھنٹہ اس کے لیے الگ سے چاہیے. نمبر 1 نمازی کو سلام کرنے کا مسئلہ,
کوئی وضو کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا سلام پڑھ رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا کیا صحیح مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ نمبر 110B میں میں نے پہلا کوسچن 16 منٹ کے اندر اسی کو کور کیا تھا۔ دوسرا، غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ کیا ہے، کن الفاظ میں کرنا ہے، جواب کا کیا مسئلہ ہے، اس میں جو اختلافی مسائل ہیں بالکل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر میں نے 13 منٹ کی گفتگو کی تھی۔ مسئلہ نمبر 110C میں آخری سوال تھا، انشاءاللہ وہ 13 منٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور پھر 4 منٹ کا میرا کلپ ہے مسئلہ نمبر 80 سے، شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین، اس میں 2 ہاتھ سے مصافحہ اور کسی کے ہاتھ کو چومنا اس کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، کس طریقے سے یہ معاملات کیے جائیں گے، اس کے اوپر ایک کلپ تھا، وہ انشاءاللہ یہ تینوں کلپ ہم اسی گفتگو کے اینڈ پہ ایڈ کر دیں گے، اس میں فٹ کر دیں گے تاکہ یہ ساری گفتگو ایک جگہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، جو بطور تعظیم کھڑے ہونے کا معاملہ ہے، یہ کافی ڈیٹیل طرف ہے لیکن میں اس کو اسی میں ایڈریس کر دوں۔ عموماً جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کے آنے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کہیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا، یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آفیسز کے اندر بھی جب باس آتے ہیں تو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4695۔ بخاری اور مسلم کے نمبرز آپ کو تخریج اور تحکیم میں وہاں پر مل جائیں گے مشکات میں، کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے اوس کے، بنو قریظہ کے ساتھ جب انہوں نے عہد شکنی کر دی تو اس عہد شکنی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر سعد ابن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے نبی آپ کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے، ہم سعد ابن معاذ کا فیصلہ قبول کریں گے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل مدینہ میں سے ہے، ہمارا کو ریگارڈ کر لیں گے۔ تو سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا کہ جو بد عہدی کی سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ بد عہدی کرے گا تو اس کے مقابلے پر ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کے جوان مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ وہ جو آج کل بھی نیٹ کے اوپر بھی وہ طالبان کی طرف سے وہ ساری حدیث چل رہی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو یہاں مار رہے ہوتے ہیں، وہ پورا ایک کانٹیکسٹ تھا۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ یہودی تھے، انہوں نے معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے، اور اس بد عہدی کی سزا کے طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فیصلہ تم بتاؤ کس سے کروانا ہے۔ انہوں نے کہا سعد ابن معاذ، انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر عرش پہ اللہ کا فیصلہ تھا، الحمدللہ، اور اس کے بدلے میں یہ کیا گیا۔ اس کو غیر مسلم بھی جو پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہی لوگوں کو قتل کروایا کرتے تھے، وہ بھی غلط ہے، اور جو طالبان نے اس کو شیئر کروانا شروع کیا ہوا ہے اس طرح کی حدیثوں کو، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے ساتھ جو کچھ کیا اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑی دقت نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ اس حدیث میں چونکہ الفاظ تھے، آپ دیکھیں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کتنا کانٹیکسٹ چل جاتا ہے، مختصر بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو سعد ابن معاذ جو ہے وہ بنو قریظہ سے جب واپس آئے فیصلہ کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کی طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے اتار لیا جائے، تو پکڑ کے اتارنے کے لیے ساروں کو تو نہیں تھا اللہ کے نبی نے کہنا کہ جی اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، وہ تو 2 بندے بھی اتار سکتے تھے ان کو، اور ویسے بھی وہ گدھے پر سواری کر کے آ رہے تھے، کوئی اونٹ پہ نہیں بیٹھے تھے کہ ان کو اتارنا مشکل تھا، کیونکہ اس کی لوگ تعویل کرتے ہیں جی یہ ان کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ ان کی طرف ان کو اوپر، بھائی اللہ کے بندے وہ کوئی 50 فٹ سے نیچے اتار رہے تھے، وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گدھے سے تو وہ خود بھی اتر سکتے تھے، تو کہا گیا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی پروٹوکول دینے کے لیے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4695، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینے کے لیے آپ تعظیماً کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن 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 اس بڑے کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4698، کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہماری محبوب ترین شخصیت ہم میں آیا کرتی تھی لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ہم یہ جانتے تھے
کہ وہ شخصیت اس چیز کو ناپسند فرماتی ہے کہ ہم ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہوں، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو سعد بن معاذ کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں، اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ میرے پروٹوکول میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو کوئی پیر اور مولوی آئے تو لوگ کھڑے ہو کے نعرہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور نچنا شروع کر دیتے ہیں، دماغ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اصحاب میں کوئی پروٹوکول کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، یہ کہتے عشق دے چلے نمبر لے کے، عقل والے اونجے ہی اوننا گالیاں۔ اب یہ آج کل کے مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا حکم اپنی جگہ پر اسی تے نچنا ہے، کیونکہ بلے شاہ نے نچ کے مرشد نو منایا سی۔ یہ ہمارے دلائل ہوتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی ویٹیج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر، بہت خطرناک الفاظ ہیں، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4699 4699، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم میں کھڑے رہیں، چاہے پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہوں اور بعد میں بھی کھڑے رہیں، ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ جس کے دل میں یہ خواہش ہے نا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہاں اس کے دل میں خواہش نہیں تھی، آپ ویسے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، جائز ہے۔ اور پھر اس میں اس کو بھی اپنا امتحان کرنا چاہیے کہ اگر 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور 3 نہیں کھڑے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ نا تینوں کی تکلیف ہے، بس یہ بات آنے کی دیر ہے کہ تہاڈا بیڑا غرق۔ اس کا مطلب یہ حدیث آپ کے اوپر فٹ، اور اسی وقت جب سے یہ خیال آئے تو ان ساتوں کو بھی آپ ڈانٹ کے بٹھا دیں کہ آندہ نہیں کھڑا ہونا۔ میں الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہتا میرے استقبال میں کھڑے ہو، اگر کوئی کھڑا بھی ہو میں اس کو منع کر دوں۔ البتہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، میں بیٹھا ہوا بھی ہوں پروٹوکول کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور خصوصاً جب آپ اپنے سے کسی سپیریئر بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ شخص آپ کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں ایسی بات ہے کہ وہ تعظیم میں کوئی آپ میں غلو کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ سے سپیریئر پرسنالٹی ہے، اور وہ اگر آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں اپنے سپیریئر کے لیے اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے، تب بھی بالکل صحیح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہر بندے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں کہ اس کی خواہش ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے، کوئی۔ اسی طریقے سے کلاس میں کلاس ٹیچر آتا ہے، آپ پروٹوکول دینے کے لیے ضرور کھڑے ہوں، احترام کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ٹیچر کو شرم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے برا خیال نہ آئے۔ تو دونوں طرف فنیٹک رویے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ڈی جی آ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے ایک پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی کھڑے ہوتے، لیکن اب آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ پھر وہ آ کے ایک ایک سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب 30 بندے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 29 کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ایک شخص کے پاس کھڑی ہوئی حالت میں جا کے ڈی جی جو ہے وہ ہاتھ سے، یہ چیئرمین جو ہے وہ ہاتھ سے سلام لے رہا ہے۔ اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے گا جو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور جو سلام لینے والا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو اب ذرا یہ دیکھیے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں کیا آئے گی بات، اس کے دماغ میں فطور کیا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ تو اس کا پھر پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کھڑی ہوئی حالت میں آ کے سلام کرے اور آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ فوراً سے پہلے اس کے پروٹوکول میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے، اور اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال بتاتا ہوں۔ سار کانفرنس کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی بڑی ٹینشن ان دنوں میں چل رہی تھی، تو اس وقت پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف، تو انہوں نے اس کانفرنس میں اپنا پورا وہ ٹریک بدل کے تو جا کے واجپئی کو شیک ہینڈ کیا۔ واجپئی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو وہ انڈین پرائم منسٹر تھے، تو یہ انہوں نے جو کھڑے ہو کے جب سلام کیا تو وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے یوں سلام کیا۔ یہ پروٹوکول کا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ظاہر آپ کے لیول کا بندہ ہے تو آپ اس کے پروٹوکول کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں۔ ظاہر ہے وہ کھڑا ہوا ہے نا، تو اب اس میں یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کے دل میں تکبر آ جائے، تو اس میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اس میں جو اپروپریٹ مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ خواہش نہ کرے اور نہ لوگوں کو حکم دے، اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو، اور اس کی تعظیم اس حوالے سے نہ کرے کہ اس کے سامنے یوں جھک جائے، عبادت ہی کرنا شروع کر دے اس کی۔ اور جب اس قسم کا کوئی متکبر شخص داخل ہو کہ جو اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوں، تو اس کے تو بالکل پروٹوکول میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اس کو بالکل یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا معاملہ نہ ہو۔
اور یہ احادیث میں نے اس حوالے سے جو تھیں وہ الحمدللہ بیان کر دی ہیں. جو حق بات تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جائیے آخر میں وہ 17 صحیح الاسناد احادیث، اور 17 کا عدد میں نے اس سے لیا ہے کہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. یہ 17 کا عدد میں نے اس سے ڈیڈکٹ کیا ہے. اور اس میں بھی پھر آگے نسبت ہے 5 اور 12 کی. 5 جو ہے وہ سلام اور خصوصاً گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے سے متعلق ہیں، اور آخری جو 12 احادیث ہیں وہ پرٹیکولرلی سلام سے متعلق جو صحیح احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا. یہ 17 احادیث اور ساتھ ساتھ مسائل انشاءاللہ تعالی. نمبر سارے میں مشکات کے بتاؤں گا کیونکہ وہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 909. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم تشہد پڑھا کرتے تھے تو ہم نماز کے تشہد میں پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، السلام علی جبرائیل، جبرائیل پر سلامتی ہو، السلام علی میکائیل، میکائیل پر سلامتی ہو، اور اس طریقے سے ہم نام لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ پر کیوں سلام بھیجتے ہو؟ اللہ کا تو اپنا نام ہے السلام، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تو خود سراپا سلامتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد کیا پڑھتے تھے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر، پھر اللہم انت السلام و ملک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، 3 دفعہ استغفر اللہ بھی. تو اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی ہے، و منک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے ہے. تو یہ سلام، السلام اللہ کا نام ہے. تو اللہ سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر سلامتی نہ بھیجو، وہ تو خود سلام ہے، وہ تو لوگوں پر سلامتی اپنی مخلوقات میں بھیجتا ہے. تم کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو، تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو کسی کا نام لیے بغیر. اور 7 الفاظ ہیں زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کی نیک بندے ہیں اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا آٹومیٹکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا السلام علیکم ایھا النبی، اور نیک لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا. یہ بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے. اس سے حاضر و ناظر والا جو مسئلہ نکالا ہے بالکل دھوکہ دیا ہوا ہے. اس کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ سلام پہنچ جائے گا، یہ نہیں کہ خود سن رہے ہوں گے یا وہاں پر موجود ہوں گے. مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر پہ میرا ریکارڈڈ ہے، اس میں میں نے اس حدیث کو جو ہے بریف کیا. پھر آپ دیکھیں جنت میں بھی سلام ہی سلام ہے. سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. جنت کے اندر نہ تو کوئی وہ بری بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی چیز. الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ سلام ہو سلام ہو. یعنی فرشتے بھی اہل ایمان پر سلامتی بھیجیں گے، اہل ایمان فرشتوں پر سلامتی بھیجیں گے. یعنی جنت میں جو تقیہ کلام ہے نا وہ سلام سلام ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ الصافات کی آخری آیت میں یہی بات تو ارشاد فرمائی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام انبیاء پر سلامتی بھیجی ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 4667 4667 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 بار اس کے دروازے پر السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کرو. اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس ہو جاؤ. کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا ایکویولنٹ آپ 3 دفعہ بیل دیں گے اور ہر بیل کے ساتھ السلام علیکم کہیں گے، کیونکہ عموماً ہمارے گھر اب چونکہ بڑے ہیں اور پچھلے کمروں تک آواز نہیں پہنچتی تو اس کے لیے بیل کا استعمال بھی کیا جائے گا، وہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 4669 ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، آپ کے دروازے پر جا کر میں نے السلام علیکم جو ہے وہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں. آپ نے فرمایا یہ میں کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنا نام بتاؤ. یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں میں کی بجائے، اب میں حالانکہ اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں نا، اگر کوئی پوچھے اندر سے کون ہے تو میں محمد علی کہتا ہوں. ضروری نہیں، بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آواز بندہ پہچان بھی نہیں رہا ہوتا کہ کون ہے بندہ. تو یہ میں ہوں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. بلکہ اسی کانٹیکسٹ میں چوتھی حدیث ہے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4671 کہ کلدہ بن
حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا، نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے واپس کر دیا اور فرمایا کہ باہر جاؤ، السلام علیکم کہو اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایسا کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ حالانکہ اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ آندہ نہ ایسا کریں، لیکن جب اس طرح کی سزا دی جاتی ہے نا تو انسان کو پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وضو کر کے آیا تو اس کا تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور فرمایا وضو دوبارہ کر کے آؤ۔ اس سے یہ رزلٹ نہیں ہے کہ بھئی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس طرح بعض سلفیوں نے نکالا، سارے سلفیوں نے، چند نے، ورنہ تو محدثین اس پہ باب باندھ دیتے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی وہ جس طرح آج کل بھی اسکول میں ورزش کروائی جاتی ہے، ڈینٹ نکلوائے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ان کو چھوٹی سی سزا دی تاکہ ان کے لیے مستقبل کے لیے یا دہانی والی بات ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ وضو دوبارہ کر کے، ورنہ آپ یہ آگے الفاظ ہوتے کہ جی جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ کئی امام مسجد ہیں انہوں نے ضد میں کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیا ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کوئی امام مسجد ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز تو نہیں ہوگی، اس بیچارے کی تو اپنی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں نا تو بجائے یہ پیچھے سے آواز دینے کے مولوی صاحب ذرا شلوار چھونگ لئیو، اے لوگ کہتے ہیں نا، اور مولوی صاحب پھر ضدی چاہیں گے وہاں اور تھلے کر لے جو کچھ کرنا ہے، اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عموماً ہمارے جو ہے نا بریلوی حضرات اس طرح زیادہ کرتے ہیں اس معاملات میں، یا کچھ دیوبندی جو بیچارے سست ہیں، اکثریت تو ان میں ٹھیک ہے اس حوالے سے، اہل حدیث تو ماشاءاللہ زیادہ اوپر ہوتی ہے، تھوڑی نیچے ہی کروانی پڑتی ہے تو وہ ان کو تو میں پھر عادت ہے کہ میں جب کوشش ہوتی ہے پہلی صاحب میں نماز پڑھی جائے تو وہ اقامت کے بعد نا میں اس مولوی صاحب کے یا امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، بالکل پاس جا کے ان کے کان میں کہتا ہوں کہ حضرت صاحب شلوار تھوڑی سی اونچی کر لو، شلوار تھوڑی سی اوپر کر لیں، تو وہ اس چیز کا برا بھی نہیں مانتے۔ باقی لوگوں نے بھی نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے، وہی اگر میں اپنی صف پہ ایسے کھڑے ہو کے حضرت صاحب تھوڑی شلوار ہوتے کرو نا، ہاں اگر میں امام ہوں پھر تو میں آپ کو پتا ہے ہر نماز سے پہلے میں کہتا ہوں کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لیں، پاؤں سے پاؤں ملا لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، موبائل اپنے آف کر لیجئے، کیونکہ مجھے الحمدللہ روزانہ تقریباً میں بعض اوقات 5 اور بعض کا 4 جو ہے نمازوں میں امامت کرواتا ہوں، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ عموماً میں اس میں امام والی پوزیشن پہ ہوتا ہوں، تو یہ 3 کام میں ضرور کرواتا ہوں کہ کم از کم نماز کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر شلوار، موبائل کو سائلنٹ کر لیا جائے اور بالکل کلوز ہو کے کھڑے ہو جائیں تاکہ نماز کا جو وہ صف کو سیدھی کرنے والا پروٹوکول ہے وہ پورا ہو۔ تو یہ میں نے ضمناً یہاں پر بات کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واپس جاؤ، السلام علیکم کہو اور پھر کہو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر میں اجازت دوں، پھر آؤ۔ اسی وقت آپ نے کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ کہتے ہیں آندہ نہ ایسے کرنا، لیکن آپ نے وہ کروایا، ریئلائز اس کو ہو اس حوالے سے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں ہے 4673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اندر سے کوئی عورت بھی نکل سکتی ہے یا ہوا کی جیسے پردہ بھی ہٹ سکتا ہے، اس زمانے میں اس طریقے سے تو مطلب دروازے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے سامنے کھڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر نظریں جھکا کر کہتے السلام علیکم السلام علیکم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ 5ویں حدیث تو بہت الارمنگ حدیث ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 3514 اس کا انٹرنیشنل نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے، داخل ہونا نہیں، صرف ایسے کر کے دیکھے، اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں تمہارا حق ہے، پھوڑ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اپنے بارے میں موجود ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں، مشکات والوں نے اس سے اگلی حدیث لی ہے 3515 نمبر مشکات میں 3515 اور بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی سوراخ سے اندر دیکھ رہا تھا، وہ کوئی بد نظری کی وجہ سے تو نہیں، بیچارہ دیکھ رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے کہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس نے مطلب یہ بعد میں بتایا کہ اس طرح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے یا لکڑی کی کوئی چیز تھی جس سے آپ اپنے بالوں میں کھجلی کر رہے تھے. ظاہر ہے آپ کے بال مبارک بھی بہت گھنے تھے، زلفیں رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجلی کے لیے ایک چھوٹی سی سٹک رکھتے تھے، لوہے کی، سلائی یا لکڑی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھجلی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم اس سوراخ سے میرے گھر کے اندر جھانک رہے ہو تو میں اسی سلائی کے ساتھ تمہاری دونوں آنکھیں جو ہے نا ان کو پھوڑ دیتا، چبھو دیتا دونوں آنکھوں کے اندر، اور اس پہ کوئی قدغن نہ ہوتی مجھ پر. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ. آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ زبردستی کسی کی بیٹھک میں جاتے ہیں تو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. حیا کرنی چاہیے اس حوالے سے. کوئی اگر آپ کے گھر میں ایسا معاملہ کرے تو آپ کو کتنا برا لگے گا. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. یہ اسلام میں ایک پروٹوکول ہے کہ گھر کے اندر کوئی پرایا مرد آئے تو وہاں کی عورتیں پردہ کریں. اس طریقے سے عورتیں آئی ہیں تو مرد اپنے ان معاملات میں پردے کا اہتمام خود کریں اور جا کے عورتوں کے اندر مکس گیدرنگ کے اندر گھس نہ جائیں. اور آج کل تو مطلب کالج یونیورسٹی میں تو لوگ ڈیٹس مار لیتے ہیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ، اور کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اسی لیے پورا لیکچر مسئلہ نمبر 106 ریکارڈ کروایا. کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں، ان کے شرعی احکام کیا ہیں، اس میں نے کتنی احادیث بیان کی ہیں. اس حوالے سے آج اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ 5 حدیثیں ہوئی. اب اگلی 12 احادیث پرٹیکولرلی سلام سے ریلیٹڈ، اور یہ 17 مکمل ہو جائیں گی. 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں. نمبر 1، سلام کا جواب دینا. اگر وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کہیں. نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا. نمبر 3، کسی کے جنازے میں شریک ہونا. نمبر 4، کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا. اور نمبر 5، چھینک کا جواب دینا. یعنی کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ تو آپ نے کہنا ہے یرحمک اللہ، اور اس کے جواب میں اس نے بھی کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور اعمال کو، تمہارے اور ہمارے اعمال کو اس حوالے سے سنوار دے. اسی حدیث کا ایک طریق جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ہے 1525، اس میں آیا کہ 6 حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پہ. 4 تو یہی بیان ہوئے، 2 اور بیان ہوئے. ان میں سے جو پہلے والا تھا اس میں الفاظ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کہے. اس میں تھا کہ سلام کا جواب دے. اس مسلم کے طریق میں ہے کہ جب بھی ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے. اور 6ٹھی بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب وہ تم سے نصیحت یا مشورہ مانگے تو تم اسے مشورہ دو. باقی 4 باتیں وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں تھی. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4629 4629 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بہترین اسلام کیا ہے. یعنی کسی شخص کا اسلام جو ہے، ہر شخص کا دین اسلام ہے، سب سے بہترین پریکٹسنگ مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ نمبر 1 تم کھانا کھلاؤ، اور نمبر 2 جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے تب بھی اسے السلام علیکم کہو. یہ بہترین اسلام ہے. جو میں نے بتایا نا گورے نے اسلام قبول کیا ہے، یہ دیکھیں اس کی حکمت ظاہر ہوئی ہے. بچوں کے اسلام کی وجہ سے گورے نے اسلام قبول کر لیا، اور عام گورا نہیں، پریسٹ تھا. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4631 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ، اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو. جتنا سلام کرو گے محبت ہوگی. ظاہر ہے سلام کے اگر لفظ کے اوپر آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ کسی کو کتنی بڑی دعا کر دے رہے ہیں، اس سے بڑی آپ دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. سلامتی درود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس سے سلامتی سے بڑی کسی کو دعا کی دی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. 9ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں 80% حدیث بخاری اور مسلم سے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4632 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے، وہ گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا کسی سواری پر سوار ہے، پیدل کو سلام کرے.
کیوں؟ تاکہ تکبر نہ آئے. اگر پیدل والا کہہ رہا ہے جناب صاحب جی السلام علیکم، صاحب جی پہلے ہی آکڑ کے بیٹھے ہیں گڈی چ، تھلوں انہوں سلام بھی سلوٹ بھی پہ رہے نے، اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی والا پیدل جو کھڑے ہیں ان کے لیے سلام کرے تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. یہ ہے اس کی حکمت. نمبر 2، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوں کو سلام. اگر کوئی پیدل چل رہا ہے اور کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ دور سے حضرت صاحب گزرے اور کہہ جی السلام علیکم، نہیں، وہ سب کو گئے السلام علیکم تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. یہ اس کی آپ کریٹیکل ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم لوگ جہاں پر ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یعنی 3-4 بندے جا رہے ہیں اور کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ 40-50 لوگ ان کو 3-4 کو السلام علیکم، نہیں، ان 3-4 کا کام ہے کہ زیادہ کو سلام کریں تاکہ ان میں عاجزی آئے. 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 4633 اس کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹے کا کام ہے کہ بڑے کو سلام کرے، یعنی بڑوں کی عزت کی جائے. اور فرمایا چلنے والا پیدل کو، جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو. اور تیسرا فرمایا قلیل لوگ جو ہیں وہ کثیر کو. وہی باتیں جو پچھلی حدیث میں بھی آئی تھیں. البتہ اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4634، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انس ابن مالک کہتے ہیں آپ بچوں کو خود السلام علیکم کہتے. حالانکہ فرمایا کیا ہے کہ بچے بڑوں کو کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ بڑے ہو کر بھی بچوں کو سلام کرتے تھے عاجزی کے لیے. اور میں بھی الحمدللہ بچوں کے جھرمٹ میں سے جب بھی کہیں گزروں میں خود السلام علیکم پہلے کہتا ہوں، چاہے محلے والے ہوں، گھر والے ہوں، کچھ بھی ہوں. 11ویں حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4646. یہ ہے وہ بات اصل جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہے. جو پہلے السلام علیکم کہہ دینا وہ اللہ کا محبوب ہے. ظاہر ہے اس نے عاجزی کی نا، اور کسی کو دعا دی اس کے جواب میں اس نے تو کہنا ہی تھا وعلیکم السلام. تو جو پہلے پروٹوکول دے رہا ہے دوسرے کو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے. 12ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 4647 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جھرمٹ کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ عورتوں کو بھی خود السلام علیکم کہتے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ عورتوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں. ان کے لیے ضروری نہیں کہ بلند آواز سے وعلیکم السلام کہیں، بس وہ آہستہ آواز میں نارمل آواز میں وعلیکم السلام کہہ لیں. اور میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات میں صبح واک کے لیے نکلا ہوں، اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے، تو صبح کے وقت جو خصوصاً 50+ عورتیں ہوئی ہوتی ہیں واک کے لیے نکلی ہوتی ہیں، آنٹیاں ساری اکٹھی ہو کے 10-10 کی ٹولیوں میں آپ کو سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور میں اب اکیلا کہیں جا رہا ہوں تو میں السلام علیکم بلند آواز سے کہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. 13ویں حدیث البتہ امام مالک میں ہے، مشکات میں 4664 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جایا کرتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے، سلام میں پہل کر کے نیکیاں کمانے کے لیے. انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا، ابو طفیل کو، کہ آؤ بازار میں چلے. اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے، بس آپ صرف ایک پھیرا لگا کے آ جاتے ہیں. یہ آج کل جو ہمارے نوجوان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا، کیونکہ اس وقت عورتیں نہیں بازاروں میں نکلا کرتی تھیں. یہ بھی ذرا کلیئر کریں، یہ نہ ہو کہ آپ بھی چل پڑے اسلام کی نیت سے کام اور پایا ہوا ہے تسی. ٹھیک ہے، اس وقت عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طریقے سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو طفیل، اوے بڑے پیٹ والے، اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا او بڑے پیٹ والے، اوے پیٹ والے، میں صرف سلام کہنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. تو اس لیے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے، کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ 10-12 بندے جب وعلیکم السلام کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی الحمدللہ. 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4648. دیکھ لیں ساری حدیثیں مشکات میں موجود ہیں.
چن چن کے میں نے کہیں دوسرے چیپٹر میں تھی نا وہ بھی میں نے یہاں پر جمع کر دی ہیں. اب ساری اس چیپٹر میں کتاب الاداب میں نہیں تھی, کچھ ادھر ادھر بھی تھی. میں نے مشکات کے نمبر تب بھی بتا دیے تاکہ جس کے پاس مشکات ہے نہیں ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر لے. مشکات میں 4648 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یہ موقوفاً حدیث سیدنا علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے, اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وعلیکم السلام کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے. یعنی ابھی ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 50-60 کے قریب لوگ, اب باہر سے کوئی آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لیے وعلیکم السلام کہنا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا. اس طریقے سے باہر سے اگر زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے الگ الگ سلام نہ کریں, اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہے, یہاں سے ایک وعلیکم السلام کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا. سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا, اتنا ہی ثواب ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور. تھرڈ لاسٹ حدیث ہے 15 نمبر سنن ابی داؤد میں, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4650 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے, اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے. اے نہیں کہ انہیں 2 منٹ پہلے دے تو سلام کر کے ہیں, نہیں, پھر دوبارہ کہے. اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث 16ویں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, مشکات میں اس کا نمبر ہے 790, اور اسی کا ایک طریق بخاری میں 6251 ہے, جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں نے بتایا تھا. بخاری 6251, مشکات میں 790 اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ جواب دیا, اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ پھر نماز پڑھ کے آیا, پھر السلام علیکم کہا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا. اس طرح 3 یا 4 مرتبہ ایسے ہوا, 3 یا 4 مرتبہ اس طرح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی انہیں تو سلام کیتے منو 5 منٹ پہلے تو نہیں, ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو, جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ, اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو, قرآن پڑھو, پھر سکون سے جو ہے وہ رکوع میں جاؤ, رکوع کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, پھر اس طریقے سے سجدہ کرو, پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے. تو اس میں 6251 صحیح بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ, یعنی 2 دفعہ بیٹھنا, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں. اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کے ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے. اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھی ہیں جس میں ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوا ہوا, تو اس میں آپ عربی والے پورشن میں دیکھیں 2 جلسوں کا ذکر موجود ہے, وہ ترجمے میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے. ترجمے تو مولوی کر دینا, تمہیں پتا ہے مولوی تو تسی کٹ نہیں سکتے, تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑی ورگی ایک بلا چھڑی نہ کٹنے واسطے. تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں, یہ 6251 آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے. او بھائی آپ عربی پڑھیں, اس میں واضح الفاظ ہیں, 2 جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا, پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا, اور باقی رکعتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر. 17ویں حدیث آخری وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 4628 نمبر ہے, اور کتاب الآداب جو مشکات کا چیپٹر ہے اس میں پہلی حدیث یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے, اسے جا کر سلام کرو, اور وہ جو جواب دیں وہ جواب یاد رکھنا وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا. تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور
اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا. یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے، اور ورحمت اللہ کہے گا، یہ بہتر جواب ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں، اس کا نمبر ہے 4644، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا نا. پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وقف کریں گے وبرکاتہ ہوگا. یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کرنے کے لیے. تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو داؤد میں وہ ضعیف ہے کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو وہ جو حدیث ہے نا وہ مغفرتہ والے الفاظ کے ساتھ، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. تو یہ الحمدللہ سلام کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے بتا دیا، اور جتنے احکام تھے میں نے بتا دیے ہیں. اب جسے شوق ہو تو مشکات کا وہ والا چیپٹر پڑھ لیں جس کا میں نے تعارف شروع میں ہی کروا دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.